23ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ داخل ہوئے تو فرمایا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اصل یہ تھا کہ قوم بتوں کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھ کے چھوڑ جاتی تھی، اور جب واپس آتے تو پھر وہاں سے اٹھا کر گھر لے جاتے تھے کہ برکت والے ہو گئے ہیں، ان کے سامنے بتوں کے سامنے کھانے پڑے رہے تو وہ برکت والے ہو گئے۔ فرمایا الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتے؟ تو فرمایا ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام گویا اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے کلہاڑا لے کر ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ رب فرماتا ہے فجعلہم جزازا، آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب لوگ واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ نے بت کیوں توڑے ہیں۔ تو اس میں اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت توڑے، لیکن فرق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھپ کر توڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے جب ساری قوم غیر حاضر تھی، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر توڑے جب ساری قوم دیکھ رہی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کے ساتھ سارے بتوں کو توڑا، اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو بتوں کی نجاست سے پاک فرمایا۔ بلکہ آپ کی تو یہ شان ہے میرے دوستو کہ امام سیوطی نے بہت ساری روایتیں اکٹھی کی ہیں الخصائص الکبریٰ میں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو بت لگے ہوئے تھے وہ منہ کے بل گر گئے زمین کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نمایاں فرمایا۔ جی ہاں، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بہرحال جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ بتوں کا برا حال پڑا ہے، جی ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا منہ نہیں۔ تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے کون ہے وہ ظالم جس نے یہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، ہے وہ بڑا ظالم۔ ذرا رحم نہیں آیا اس کو کہ ان بیچاروں نے کیا کیا تھا، اس کا یہ گونگے یہ کسی کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا، کہنے لگے سمعنا فتن، ایک نوجوان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، یذکرہم، جو ان کی برائیاں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے فأتوا بہ علی اعین الناس، کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ ہوں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، یعنی یہ ایسا واقعہ ہے جو رب العالمین نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ کہنے لگے اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے، اتنا کھول کے اس کو بیان کیوں فرما رہا ہے؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو اتنی جرأت اور اتنا میں ان کو دبدبہ عطا فرماتا ہوں کہ وہ میری رضا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ جب میں ان کو توڑوں گا تو اس کے بعد قوم میرے ساتھ کیا کرے گی، وہ میرے ٹکڑے اڑا سکتی ہے، لیکن رب کا خلیل اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ان بتوں کے آگے مت جھکو۔ گمراہ قوموں کو جو آج بھی کروڑوں میں ہیں، آج بھی وہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرنے سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ انسان جب اپنے دماغ کو چھوڑ دیتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ
بازار سے بت خرید کر لاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کو گھر میں رکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ آپ ہندوؤں کی دکانوں پہ جائیں تو وہاں بت فار سیل پڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ گاڈز ہیں جی، فار سیل ہیں، فروخت کے لیے خدا پڑے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بڑی نصیحت ارشاد فرمائی۔ یہ واقعہ ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے ان جاہلوں کو جھنجھوڑا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، حکم ہوا، نمرود بادشاہ ہے، اور یہ واقعہ تھا ایک شہر میں جس کو اس زمانے میں ار کہتے تھے۔ ار یہ عراق کا کوئی شہر تھا، یہ پرانا کوئی شہر تھا، وہ کیپٹل تھا نمرود کا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ۔ چنانچہ پولیس جاتی ہے، رینجرز جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ اور دیکھیے خدا کا خلیل کس جرأت کے ساتھ آتا ہے، گویا کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ پیغام جو پہلے میں ایک ایک کو پکڑ کے سناتا تھا تو سنتے نہیں تھے، آج ساری قوم اکٹھی ہوگی اور میں سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سناؤں گا۔ جی، اللہ نے میرے لیے آج ساری مخلوق کو اکٹھا کیا ہے۔ تو آپ کو لا کر دربار میں کھڑا کیا جاتا ہے، ساری قوم کھڑی ہے، دربار بھرا ہوا ہے، بادشاہ تخت کے اوپر براجمان ہے۔ تو بڑے ہی جوش و جلال اور رعب و دبدبے کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، قرآن فرما رہا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ جی، سب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، کچا چبا جانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے خداؤں کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ تو سنیے، اللہ کا خلیل ہے، پیغمبر خدا ہے، اور یہ پیغمبر کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آئے ہی کس لیے تھے دنیا میں؟ اللہ کے پیغمبر یہی تو کام لے کر آئے تھے کہ وہ باطل کے ساتھ ٹکرا جاتے تھے، بڑے بڑے درباروں میں کھڑے ہو کر نمرودوں اور شدادوں اور فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرتے تھے۔ یہی تو پیغمبروں کی شان ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دربار نمرود میں کھڑے ہوئے تو کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے کیا ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جی، ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ اور یہ ان کا جو بڑا ہے، آپ نے کیا کیا؟ بت توڑے، چھوٹے سارے اور بڑے کو رہنے دیا، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو سب سے بڑا کھڑا ہے نا، جس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹک رہا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ جی ہاں، یہ چھوٹے چھوٹوں نے کوئی شرارت کی ہوگی اور اس کو غصہ آیا اور اس نے ان سب کو مارا اور ان کے ٹکڑے کیے، اور دیکھ لو یہ کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر لٹک رہا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا کبیر ہے یہ اس نے کیا ہے۔ اندازہ کرو، یہ جرأت اللہ تعالیٰ صرف پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں سچے پیغمبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ میں اعلان توحید فرمایا تو ساری قوم دشمن ہو گئی، اور ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو وگرنہ برا ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دے اور پھر کہیں کہ میں بتوں کو برا کہنے سے بعد آ جاؤں، تو اللہ کی قسم میں زندگی کے آخری سانس تک بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا۔ جی، یہ ہوتے ہیں نا پیغمبر۔ تو دوستو، اللہ فرماتا ہے فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ میں گم ہو گئے، چپ ہو گئے، منہ بند ہو گئے، بول نہ سکے، جواب نہ دے سکے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے اندر ہی کہنے لگے کہ ظالم تو واقعی تم ہو۔ جی، غلطی تو تمہاری ہی ہے کہ کن کو تم نے پوجنا شروع کر دیا کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارا کیا دفاع کر سکتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیا
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا ہی ہے یہ بول نہیں سکتے. لقد علمت، تو جانتا ہی ہے، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بول نہیں سکتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اف لکم ولما تعبدون. جی فرمایا کہ پھر افسوس ہے تم پر اور جن کو تم پوچھتے ہو. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان خداؤں کے اوپر. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا، تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ، ابراہیم کو زندہ جلا دو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنے خداؤں کی مدد کرو. تو کتنے بدبخت ہیں، کتنے پاگل ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو. جی خدا مدد نہیں کر سکتے، یہ خداؤں کی مدد کریں.